میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستو، اسلام ایک مکمل تہذیب کا نام ہے۔ اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی نظام، اسلامی طرز زندگی ایک مکمل اور جامع نظام ہے، اور اسی وجہ سے اسلامی تہذیب کے اندر، اسلامی ثقافت کے اندر کسی خارجی اثر کو کبھی قبول نہیں کیا گیا۔ کسی غیر مسلم تہوار کو، کسی غیر مسلم عمل کو، کسی غیر مسلم ثقافت کو مسلمان معاشرے میں قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں تو ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، لیکن تم 7، 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملاؤ تاکہ یہودیوں کے ساتھ کوئی تشبہ، کوئی مشابہت لازم نہ آئے۔ اور بھی آپ کو سیرت طیبہ میں ایسے احکامات ملیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جان بوجھ کر کسی دوسری قوم جیسا بننے کی کوشش کرے، کسی غیر اسلامی تہذیب کو جان بوجھ کر اپنانے کی کوشش کرے، فَهُوَ مِنْهُمْ، دنیا میں اور آخرت میں اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اسلامی تہذیب میں، اسلامی ثقافت میں، اسلامی نظام زندگی میں کسی دوسرے مذہب، کسی غیر اسلامی ثقافت کو داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا یہ وہ دین ہے جس دین کو اللہ نے کامل اور مکمل فرما دیا، اور قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی فرما دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں واضح اعلان فرما دیا کہ یہ دین مکمل کر دیا گیا، یہ نعمت مکمل کر دی گئی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ مسلمانوں کے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اب کسی دوسری تہذیب سے، کسی دوسری ثقافت سے، کسی دوسرے مذہب سے کوئی عقیدہ، کوئی تہوار، کوئی طریقہ لینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہندوانہ تہذیب کے بہت سے خد و خال آج بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، چونکہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ کئی صدیوں تک رہن سہن رہا ہے، تو اس سوچ سے، اس نظریے سے، اس طریقہ زندگی سے اس خطے کے مسلمان آج تک باہر نہیں آ سکے۔ اور یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ کس طرح ہمارے معاشرے پر انگریزی تہذیب کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں، حالانکہ انگریز کو یہاں سے گئے 75 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ہمارے معاشرے پر ہندوانہ تہذیب کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں، حالانکہ ہندوؤں کے ساتھ میل جول اور رہن سہن سے آزاد ہوئے 75 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ان تہذیبوں کے اثرات، ان تہذیبوں کے خد و خال آج بھی ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک خونی تہوار، اور ایک ایسا تہوار جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں لیں، جسے بسنت کا تہوار کہا جاتا ہے، جس پر حکومت نے کئی سال پابندی بھی عائد رکھی۔ یہ بھی ایک ایسا تہوار ہے جو اس خطے کی جو قدیم تہذیبیں ہیں، ہندوانہ تہذیبیں ہیں، ان تہذیبوں سے اس خطے کو ملا ہے۔
ایک جان لیوا تہوار، ایک خونی تہوار۔ اگر آپ بسنت کی تاریخ پر غور فرمائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صدیوں سے یہاں پر اس خطے میں اسلام کی آمد سے پہلے بھی ہندوانہ طور طریقوں کا ایک حصہ تھا۔ جب بہار کے موسم کی آمد پر اس تہوار کو منایا جاتا تھا، اپنے اپنے انداز سے مناتے تھے، اور بعض لوگوں نے تو تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، بہت سی جگہوں پر یہ بات موجود ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس شخص کو بچانے کے لیے بھی اس تہوار کا استعمال کیا گیا تھا، بسنت کا۔ لیکن بہرحال یہ تہوار بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں گھستا چلا آیا، اور اتنی شدت کے ساتھ یہ اس معاشرے میں شامل ہوا کہ حکومت کے پابندی لگانے کے باوجود بھی لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کئی سال پابندی لگی رہی، لیکن لوگ اس تہوار کو منانے سے باز نہ آئے، اس تہوار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سینکڑوں اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، ناحق لوگ مارے گئے، لیکن لوگ اس تہوار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ سالوں سے اس میں کمی آئی تھی، لیکن اب پھر بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ دوبارہ اس مردے کو زندہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نشئی، منشیات کا عادی شخص، اس کا کوئی علاج ہو، 6 مہینے سال وہ ہسپتال میں رہے اور اس سے نشہ چھڑوایا جائے۔ اس ساری محنت اور کوشش اور نقصان کے بعد جب وہ واپس آئے تو چند مہینوں کے بعد اسے دوبارہ وہی نشہ دے دیا جائے کہ دوبارہ شروع کر دو۔ اب اتنی محنت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد ان پتنگوں سے اور ان ڈوروں سے جان چھوٹی تھی کہ اب دوبارہ پھر اس کا نام لیا جا رہا ہے، اس مردے کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس گندی عادت کو پھر رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی نامناسب قدم ہے۔ یہ جو بسنت نام کا تہوار ہے اور یہ جو پتنگ بازی ہے، اس کے اندر کئی خرابیاں موجود ہیں، کوئی ایک خرابی نہیں ہے۔ آپ گنتے چلے جائیں، 1 2 3 4 کئی خرابیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلی خرابی تو میں نے یہ عرض کی اس تہوار میں یہ ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے، اور غیر مسلم کی مشابہت، غیروں کے تہوار، غیروں کے رواج، غیروں کی رسومات ایک اسلامی معاشرے میں ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی۔ سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خرابی اس پتنگ بازی کے تہوار میں یہ ہے کہ اس کے اندر اسراف اور فضول خرچی کا عنصر شامل ہے۔ پیسوں کا ضیاع، نعمت کا ضیاع، وقت کا ضیاع، صلاحیت کا ضائع کرنا، یہ سب چیزیں اس تہوار کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اس کے اندر کروڑوں اربوں روپے کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی روحانی فائدے کے، بغیر کسی جسمانی فائدے کے، بغیر کسی دینی فائدے کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بے مقصد پیسہ ضائع کرنا ہی تو فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ اور جیسے یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں نعمتوں کو ضائع کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ضائع کرنا، اس نعمت کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بسنت نام کے تہوار میں پتنگ بازی کے اندر تیسری خرابی یہ ہے کہ یہ اس قسم کا کھیل ہے جن کھیلوں کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے
کہ ہر وہ کھیل جائز ہے اسلام میں، اور ہر اس کھیل کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جس میں انسان کا کوئی جسمانی فائدہ ہو یا کم از کم کوئی دماغی فائدہ تو ہو۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کی حوصلہ افزائی فرمائی، نشانے بازی کی، تیر اندازی کو بطور کھیل استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی، دوڑ لگانا، دوڑ کا مقابلہ، ریس لگانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ اپنے صحابہ کو اس میں مشغول فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت کے اندر بھی دوڑ لگانے اور ریس لگانے، دوڑنے کا مقابلہ کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ان کھیلوں کی تو باقاعدہ حوصلہ افزائی، گھڑ سواری کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ کھیل جس کھیل کے اندر جسمانی ورزش ہو، جسمانی ریاضت ہو، انسانی جسم کو فائدہ ہو، اس کھیل میں مشغول ہونا قابل اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اسی وجہ سے ہماری اسلامی ثقافت میں ایسے کھیل ہمیشہ موجود رہے جو انسان کے لیے جسمانی ریاضت کا اور جسمانی صحت کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پتنگ بازی نام کا جو کھیل ہے، اس میں کون سی جسمانی ریاضت ہے؟ اس میں کون سی جسمانی ورزش ہے؟ نہ اس میں انسانی صحت کو کوئی فائدہ، نہ اس میں کوئی ورزش ہے۔ دراصل یہ کھیل نہیں ہے، یہ تو خرافات ہیں، خرافات۔ نقصان کتنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اس پر ہم مزید بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کھیل اس نوعیت کا کھیل ہرگز نہیں ہے جس سے انسان کے جسم کو کوئی فائدہ ہو، انسان کے دماغ کو کوئی فائدہ ہو۔ یہ ایک بیکار اور لغو کام ہے، پتنگ بازی میں مشغول ہونا، بسنت نام کا تہوار منانا، ایک لغو کام، فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسا کھیل نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ عوام کو، لوگوں کو فائدہ مند کھیلوں میں مشغول کریں، لوگوں کے لیے ایسے کھیلوں کا انتظام کرنا جن کھیلوں میں مشغول ہونے سے انسان کی صحت ٹھیک ہو، یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ان کھیلوں کا تو انتظام ہو نہیں رہا، اب بسنت اور پتنگ بازی کے نام پر ایک فضول اور لغو اور بیکار قسم کی سرگرمی میں مشغول کرنا، یہ سوائے حماقت کے، نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر چوتھا نقصان یہ ہے، پتنگ بازی کے مشغلے میں مشغول ہونے کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے خطرناک کام کر رہا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مشاہدہ گواہ ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے پتنگ بازی کرتے ہوئے اپنی ٹانگیں توڑوا لیں، اپنی انگلیاں کٹوا لیں، گر گئے، چھتوں سے گر گئے، گاڑیوں کے نیچے آئے، حادثات ہوئے، پتنگیں جو لوٹنے والے، پتنگوں کے پیچھے بھاگنے والے کتنے ہی حادثات میں انتقال بھی کر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ہڈیاں توڑوا لیتے ہیں، چھتوں سے گر جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا کھیل ہے، یہ ایک ایسا مشغلہ ہے جس میں لگنے والا اپنی ذات کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کام سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہو، جو آپ کے لیے خطرناک ہو، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کی جان کے لیے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے والا ہو، ایسے بھی کسی کام میں لگنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی بلا وجہ کوئی ایسا کام نہ کرو
جس کام سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو یا تمہاری سلامتی کو خطرہ لاحق ہو یا تمہاری صحت کو خطرہ لاحق ہو۔ اب یہ بسنت منانا یا پتنگ بازی کرنا یہ 100% اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اپنی جان کو، اپنی سلامتی کو، اپنی صحت کو 100% خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اب یہ ایک نقصان ہوا، یہ ایک خرابی ہوئی کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اور پھر دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا۔ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی ایک شخص کوئی ایسا کام کرے جس کام کی وجہ سے دوسروں کی جان خطرے میں پڑے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا وہ ایسے ہیں گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ اور جس نے کسی ایک جان کی زندگی کا انتظام کر دیا، کچھ ایسا کر دیا جس سے دوسروں کی زندگیاں بچ گئیں، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہیں جیسے اس نے ساری انسانیت کے لیے زندگی کا انتظام کر دیا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ بعض اسلامی لشکر اپنے سپاہیوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں جہاں پہ مرنا یقینی ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرتے ہو تو پھر اس قلعے میں نقب کیسے لگاتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا جی کہ ہم ایک اپنے سپاہی کو پوری طرح چمڑے کے اندر لپیٹ کر، چمڑے کا لباس پہنا کر قلعے کی طرف بھیجتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر وہ اس کو پتھر ماریں تو کیا ہوگا؟ تیر سے تو بچ جائے گا، لیکن اگر پتھر ماریں تو پھر لوگوں نے کہا وہ مارا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، خدا کی قسم ایک مسلمان کی جان جائے اس طرح کہ آپ تم اسے مرنے کے لیے پیش کر دو، ایک مسلمان کو تم مرنے کے لیے پیش کر دو، اور اس کے بدلے میں تم ایسا شہر فتح کرو جس میں 4000 جنگجو سپاہی موجود ہوں، مجھے یہ بات پھر بھی پسند نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو مرنے کے لیے پیش کر کے 4000 سپاہیوں والا شہر فتح کر لو، میں اس پر ہرگز راضی نہیں ہوں۔ ایک انسانی جان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ ایک انسان کی جان کو ساری انسانیت کی جان کے برابر قرار دیا گیا۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس سے دوسروں کی جان خطرے میں پڑتی ہو۔ اب یہ جو پتنگ بازی ہے، پتنگ بازی کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جانا 100% طے ہے۔ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کوئی سمجھدار انسان جس سے تھوڑا سا بھی شعور ہو وہ کیسے اس عمل میں لگ سکتا ہے، یا کوئی بھی ارباب اختیار جنہیں انسانی جانوں کے تحفظ کا تھوڑا سا بھی احساس ہو وہ کیسے اس کی اجازت دے سکتے ہیں، جبکہ لوگوں کے گلوں پہ ڈوریں پھرنا اور لوگوں کا سڑکوں گلیوں چوراہوں میں ذبح ہونا یہ سب کے سامنے ہے۔ کتنی ہی جانیں ہیں جو ضائع ہوئیں۔ ہمارے اپنے جاننے والے ایک پروفیسر صاحب، ایک سرکاری کالج کے لیکچرر، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی امریکہ سے پڑھ کے آئے، امریکہ سے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر کے آئے، لیکن لاہور نہر کے اوپر کالج آتے ہوئے گلے پہ ڈور پھری اور وہیں پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک مثال نہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور یہ واقعات ان دنوں کے ہیں جن دنوں بسنت پر پابندی ہوا کرتی تھی۔
تو جب یہ پابندیاں کھول دی جائیں گی تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ لوگوں کی جانیں ناحق چلی گئیں، بے قصور چلے گئے۔ اب ان کا قاتل کون ہے؟ ان کا قاتل وہ ڈور بنانے والا بھی ان کا قاتل ہے، ڈور بیچنے والا بھی ان کا قاتل ہے، وہ جو پتنگ اڑانے والا ہے وہ بھی اس کا قاتل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ دنیا میں اگر چھپ گئے، بچ گئے، نکل گئے، فرار ہو گئے، انسان کو اپنے اس ظلم کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الدماء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ ناحق خون ہے، ناحق خون۔ کہ اگر کسی انسان کی ناحق جان لی، دنیا میں اگر حساب بے باک نہ ہوا، چھپ گئے، بچ گئے، بھاگ گئے اور بڑی اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھا کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکا، تو یاد رکھیں کہ ایک ہے یوم الجزاء، یوم الدین، یوم الحساب، کہ اس دن حساب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، باقی سارے یہ حج اور زکوٰۃ اور نماز اور باقی تیرے اعمال کا بعد میں پوچھا جائے گا۔ پہلے یہ بتا کہ کسی انسانی لہو کو تو ناحق نہیں بہایا تھا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم تو ارباب اختیار سے بھی گزارش کرتے ہیں اور اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس ظالمانہ تفریح کا حصہ نہ بنیں۔ ایک جان چلی جائے، ایک جان، بچے یتیم ہو جائیں، کسی عورت کا سہاگ اجڑ جائے، کسی ماں کا بیٹا دنیا سے چلا جائے اور اس کے عوض میں ساری دنیا بھی بسنت یا کسی تہوار کی خوشیاں منائے، تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ سارا ملک خوشیاں منائے، ایک جان چلی جائے، ایک بچہ یتیم ہو جائے، ایک عورت بیوہ ہو جائے، ایک ماں سے اس کا لال چھن جائے، تو یہ گھاٹا ہے، گھاٹا۔ ایک جان کا ضائع ہونا بھی ساری دنیا کی خوشیوں کی قیمت نہیں بن سکتا۔ تو ہمارے تاجر حضرات بھی اس بات پر غور فرمائیں، ہمارے نوجوان بھی اس بات پر غور فرمائیں۔ تاجر ہرگز اس کام کو اپنی تجارت کا حصہ نہ بنائیں، نوجوان ہرگز اس ناجائز اور فساد بھرے مشغلے میں عمل درآمد نہ کریں، اور ارباب اختیار کو بھی چاہیے کہ جو پابندی لگی ہے اس پابندی کو لگا رہنے دیں، وگرنہ یہ چیزیں ناحق قتل کا باعث جب بنیں گی تو قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔